بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن التمسک بہدیہ لا یستتب الا بالاکتفاء لما صدر من مشکاتہ والاعتصام بحبل اللہ لا یتم الا ببیان کشفہ وکان کتاب المصابیح الذی صنفہ الامام محی السنہ کامل البدع ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی رفع اللہ درجتہ اجمع کتاب صنف فی بابہ واثبت لشوارد الاحادیث وعوابدها۔ اما بعد، لیکن حمد و صلاۃ کے بعد یہ بعد و مبنی علی الضم ہے، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ نحو میر سے لے کر کے جتنی بھی نحو کی کتاب پڑھے ہیں سب میں اس بات کی تصریح ہے کہ بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس وقت بعد و مبنی علی الضم ہوتا ہے، چنانچہ پڑھا جائے گا اما بعدو، تو اس کا مضاف الیہ محذوف ہے اور نیت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمد اور صلاۃ ہے، یعنی اما بعد الحمد والصلاۃ، لیکن حمد و صلاۃ کے بعد۔ فإن التمسک بہدیہ لا یستتب الا بالاکتفاء، یہ تقریباً سوا سطر کی عبارت میں صاحب کتاب حدیث کی اہمیت و ضرورت سمجھا رہے ہیں کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، صرف ایک سے سوا سطر کی عبارت میں اہمیت و ضرورت کو سمجھا رہے ہیں۔ فإن التمسک بہدیہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ، تمسک کے معنی ہوتا ہے چمٹنا، پکڑنا، سمجھ رہے ہیں؟ پکڑنا، لینا، سمجھ رہے ہیں؟ تمسک بہدیہ، آپ کی سیرت کو لینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فإن التمسک بہدیہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ، فائدہ اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ لا یستتب، اے لا یمکن، ممکن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ ممکن نہیں ہے مگر اس چیز کی پیروی کر کے جو آپ کے سینہ مبارک سے صادر ہوئی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ایک مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانا لازمی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانا، دوسرے کھلے لفظ میں کہو آپ کی سیرت سے سمجھ کو اپنانا، یہ کب ہو سکتا ہے؟ کب آدمی آپ کی سیرت کو اپنا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسی وقت ممکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ اسی وقت ممکن ہے، آپ کی سیرت کو سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جبکہ آپ کے قلب مبارک، آپ کے سینہ مبارک سے جو بات صادر ہوئی ہے، جو بات صادر ہوئی ہے اس کی کیا کرے؟ پیروی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے صادر ہونے والی بات کیا ہے؟ حدیث۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ سیرت سے استفادہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو حدیث کی ضرورت معلوم ہوئی، سمجھ رہے؟ حدیث کی ضرورت معلوم ہوئی۔ کیا ضرورت ہے؟ کہ سیرت سے استفادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ ممکن نہیں ہے، آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے حدیث کے بغیر، اس لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟
کہتے ہیں آپ کی سیرت سے استفادہ ممکن نہیں ہے مگر اس کی پیروی کر کے، اتباع پیروی کر کے، اس کی پیروی کر کے جو صادر ہوئی مشکات کے معنی بتا چکا ہوں، طاق کے ہے، مراد ہے سینہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔ کہتے ہیں مگر اس چیز کی پیروی کر کے جو آپ کے سینہ مبارک سے صادر ہوئی ہے، ایک بات ہو چکی۔ اس کی اہمیت کو یوں بھی سمجھو، والاعتصام، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، جب کتاب مطلقہ بولی جائے تو اس سے مراد قرآن مجید، بات سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اعتصام مضبوطی سے پکڑنا، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ تو حکم ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا، مگر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں ایک مثال صرف دیتا ہوں، باقی کو سمجھ لو۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو کبھی ہم جان بھی نہیں پاتے کہ نماز اس چیز کا نام ہے۔ وہ تم سب کو معلوم ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، بات سمجھ رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ قرآن میں تو صرف صلاۃ ہے، کہیں پر ہے تو ورکعوا ہے، کہیں پر ہے تو واسجدوا ہے، مگر اس نماز ان مخصوص ارکان کا نام ہے، اس مخصوص فعل کا نام ہے، ارکان ہٹا دو، اس مخصوص فعل کا نام ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے تو ہم جان پاتے تھے؟ تو اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو کتاب سمجھنے کے لیے بھی، کتاب پر عمل کرنے کے لیے بھی حدیث کا علم ضروری ہے، بات سمجھ گئے؟ اتنی سی بات، آگے چلو۔ والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو تھامنا پکڑنا۔ اللہ کی رسی، بین صدور میں لکھا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جو قرآن میں ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، لا یتم، یہ کام تھامنے کا کام، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ کام تام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام تام نہیں ہو سکتا ہے، پورے طور پر یہ کام بن نہیں سکتا ہے، اللہ کی رسی کو پورے طور پہ پکڑا نہیں جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ ببیان کشف ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحتی بیان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحتی بیان سے، یعنی من السنت النبویہ، یعنی من السنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یعنی حدیث سے۔ تو حدیث کے بغیر، سمجھ رہے ہیں، قرآن کو بھی تھامنا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا اتنی مختصر عبارت میں حدیث کی ضرورت و اہمیت کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ کتاب علم حدیث میں ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ کتاب حدیث میں ہے، تو اس کی ضرورت و اہمیت کو انہوں نے بیان کیا کہ حدیث کی یہ ضرورت ہے، یہ اہمیت ہے۔ آگے چلو، اب جو عبارت آ رہی ہے تو اس عبارت میں سے مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے مشکات المصابیح کھلی ہوئی ہے، سمجھ رہے، یہ تہذیب ہے کس کی؟ مصابیح کی، جس پر پچھلے درس میں گفتگو کیا ہوں۔ اور
کتاب المصابیح، پہلے لفظی ترجمہ کرتا ہوں پھر بعد میں سلیس ترجمہ کروں گا۔ کتاب المصابیح الذی صنفہ، جس کی تصنیف کیے، جس کو جمع کیے، جس کو اکٹھا کیے، کون؟ امام محی السنہ کامع البدع، یہ ان کے القاب ہیں۔ امام کے معنی پیشوا، محی السنہ معنی سنت کو زندہ کرنے والا، کامع البدعت بدعت کو مٹانے والا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کی تصنیف کی امام محی السنہ کامع البدع، نام یہ ہے، یعنی ابو محمد ان کی کنیت ہے، حسین ان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرزند ہیں کن کے؟ مسعود کے، سمجھ رہے ہو؟ اسی طریقے سے انہوں فرہ کہلاتے ہیں، اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اس فرہ کے معنی ان کے خاندان میں کوئی شخص چمڑے کے کاروبار سے وابستہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ چمڑا چاہے اونٹ کا ہو چاہے بکری کا ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے وابستہ تھا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ فرہ کہا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ اور باغوی کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایک علاقہ باغ شور ہے، جس کو بغشور بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بغشور۔ تو اسی کی طرف نسبت کر کے کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ باغوی۔ اب ترجمہ دیکھو۔ کتاب المصابیح، جس کی تصنیف امام محی السنہ کامع البدع ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی کیے، سمجھ رہے ہیں؟ رفع اللہ درجتہ، اللہ دعائیہ جملہ، اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے، ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی کے درجے کو بلند فرمائے۔ یہ کیا درجتہ مجھوہا کی ضمیر ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا دوسرے ترجمے میں، ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ کان کتاب المصابیح اجمع کتابن، کتاب المصابیح کیا تھی؟ کتاب المصابیح کی کیا تھی؟ جامع ترین، حدیث کی جامع ترین کتابوں میں سے تھی۔ اجمع کتاب سے پہلے من مقدر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی من اجمع کتاب، جامع ترین، حدیث کی جامع ترین کتابوں میں سے تھی۔ من کو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو مطلب یہ ہے کہ باب حدیث میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہے ان میں سب سے جامع یہ کتاب تھی، یہ بات درست نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے من کو مقدر ماننا ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جامع ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کون تھی؟ کتاب المصابیح تھی۔ تو کہتے ہیں کتاب المصابیح اس بارے میں، فی باب ہی، اس بارے میں یعنی باب حدیث میں لکھی گئی کتابوں میں جامع ترین کتابوں میں سے تھی۔ ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ آگے بڑھیں ہم۔ وَأَثْبَتَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ، اور منتشر و متفرق احادیث، منتشر اور متفرق احادیث کو محفوظ کرنے والی کتاب تھی۔ جو احادیث پھیلی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، ان سب کو اس کتاب نے کیا محفوظ کیا۔ اب پھر سے ایک بار ترجمہ سن لو۔ کتاب المصابیح جو فلاں کی تصنیف ہے، اس باب میں لکھی گئی کتابوں میں جامع ترین کتاب اور محفوظ ترین کتاب تھی، سمجھ رہے ہیں؟ کن کو محفوظ ترین تھی؟ منتشر اور متفرق احادیث، ٹھیک ہے؟ آگے بات ختم ہو چکی۔ وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ عنہ طریق الاختصار، اور جب صاحب مشکات کہتے ہیں جب رضی اللہ عنہ، یہ رضی اللہ سلکہ میں جو ضمیر ہے، ضمیر پلٹ رہی ہے حسین بن مسعود فرہ بغوی کی طرف۔ اب ہم شارٹ میں بولا کریں گے فرہ، مراد یہی شخص جن کا ذکر بار بار ہوتا رہا۔ تو جب فرہ بغوی رضی اللہ تعالی عنہ اختصار کے راستے پر چلے، کل اس کی طرف میں اشارہ کیا تھا کہ اختصار کے راستے پر چلنے کا مطلب احادیث کے متون پر انہوں نے اکتفا کیا۔ کس پر اکتفا کیا؟ احادیث کے، بولو بھائی، متون پر انہوں نے اکتفا کیا۔ کچھ پلے پڑ رہی بات آپ لوگوں کے؟ انہوں نے اکتفا کیا۔ کل اس بات کی میں وضاحت کیا تھا، متون پر اکتفا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی اول کی انہوں نے صراحت نہیں کی کہ اس حدیث کے راوی اول کون ہیں۔ کل اس بات کی وضاحت ہوئی تھی۔ ہاں،
मतून मतन की जमा है, और मतन किसे कहते हैं? जहाँ सनद ख़त्म होती है उसे क्या कहते हैं? मतन कहते हैं। जहाँ सनद ख़त्म होती है उसे क्या कहते हैं? मतन कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो वो कौल या फ़ेल या वाक़या जो रिवायत की जाए वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मतन। उसे क्या कहते हैं? मतन हदीस। उसे क्या कहते हैं? तो वो बात या वो काम या वो वाक़या जो बयान किया जाए वो है मतन हदीस। और इस काम को बयान करने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं? सनद। बोलो भाई, तो सनद किसे कहते हैं? तरीक़े हदीस को कहते हैं, यानी वो रावी जिन्होंने ये हदीस रिवायत की। बात समझ रहे हैं? और सनद जान गए, इस्नाद समझ रहे हो? एक तो सनद है और इस्नाद, सनद का जिक्र, रावी का जिक्र, इसे क्या कहते हैं? इस्नाद। बात समझ रहे हैं? और असनाद वो सनद की जमा है। बात समझ में आ रही? तो क्या कहते हैं? लम्मा सलक रदियल्लाहु अन्हु, और जब फर्रा बग़वी रदियल्लाहु अन्हु इख्तिसार के रास्ते पर चले। अब समझ गए इख्तिसार से इनकी क्या मुराद है? अभी तो बोला मैं, इख्तिसार के रास्ते पर चले यानी उन्होंने अहादीस के मतन पर इक्तिफ़ा किया है, सनद को ज़िक्र, तो इख्तिसार के रास्ते पर चले ना। इख्तिसार के रास्ते पर चले, वहज़फ़ल असानीद, और उन्होंने असानीद को हज़्फ़ कर दिया। समझ में बात आ रही? इस्नाद की जमा असानीद, यानी सनद के ज़िक्र को उन्होंने छोड़ दिया। बात समझ गए? आगे बढ़ा। तकल्लम फ़ीहे बाज़ुन नुक्काद, तो इसमें बाज़ नाक़िदीन कलाम किए। इसमें बाज़ नाक़िदीन क्या किए? कलाम किए। नाक़िद वो कहलाता है जो सही, हसन, ज़ईफ़ वगैरह में इम्तियाज़ करे। और बात समझ रहे हैं? सही हदीस की एक किस्म सही, हसन, ज़ईफ़ वगैरह में इम्तियाज़ करे और रावियों के हालात से वो बाखबर हो, ऐसा शख्स क्या कहलाता है? नाक़िद। समझ रहे हो? ऐसा शख्स क्या कहलाता है? नाक़िद। उसकी जमा नुक्काद, जैसे खादिम की जमा खुद्दाम। तो बाज़ नाक़िदीन उसमें कलाम किए। अब आप समझ सकते हो कि क्या कलाम किए, कि ये वो हदीस है जिसके रावी का ज़िक्र नहीं है। बात समझ रहे हैं? और रावी का ज़िक्र नहीं तो सनद का ज़िक्र नहीं। आगे बढ़ कर के समझने, सनद का ज़िक्र नहीं, और सनद के बगैर बात में वज़न कहाँ पैदा होती है? तो ये कलाम किए। समझ रहे हैं? बाज़ लोग इनकी किताब मसाबीह पर ये कलाम किए, तो फिर क्या हुआ? तो साहिब किताब कहते हैं व इनका नक़्लुहु व इन्नहु मिन अस-सकात, अगरचे फर्रा बग़वी का किसी हदीस को बयान कर देना, नक़ल कर देना, जैसा कि इन्होंने नक़ल किया है, हाल ये है कि इन्हों फर्रा बग़वी सिकात में से हैं। किस में से हैं? काबिल एतमाद उन शख्सियात में से हैं जो काबिल एतमाद हैं बाबे हदीस में। तो जब ये मोतमद हैं, सिका हैं, भरोसामंद हैं, तो सिका हदीस का एक इस्तिलाही लफ्ज़ है। समझ रहे हो? सिका का सिर्फ बयान कर देना ही किसी हदीस को इस दर्जे में है कि उसने उस हदीस को सनद के साथ बयान किया, क्योंकि वो सिका है, क्योंकि वो काबिले एतमाद है, काबिले भरोसा है। तो कहते हैं अगरचे उनका नक़ल कर देना ही, किसी हदीस को नक़ल कर देना ही दराहा लेके वो सिकात में से है, कल इस्नाद सनद के ज़िक्र करने के मानिंद है, ज़िक्र सनद के मानिंद, क्योंकि वो सिका में से हैं। वो गड़बड़ करेंगे तो सिका ही नहीं रहेंगे। बात समझ में बात आ रही है? अगर वो गड़बड़ करने वाले होंगे तो सिका ही नहीं होंगे।
بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ سکا ہیں تو ان کا بیان کرنا کسی حدیث کو ایسے ہی ہوا جیسے کہ اس نے اس کی سند کو بھی ذکر کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو اب دو مسئلے میں سے ایک ہے، ایک تو کچھ ناقدین نے کلام کیا، کلام اس لیے کیا کہ انہوں نے سند کو ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ جن لوگوں نے کلام کیا ان کو سمجھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نقل کرنے والے کون ہیں، تو نقل کرنے والے جب ثقہ ہیں تو ان کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو کلام کرنے والوں نے کلام کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بچائیں تو کس کو بچائیں؟ جنہوں نے کلام کیا، چیمی گوئیاں کی، ان کو بچائیں یا صاحب کتاب کو بتائیں؟ تو دونوں کو ملا جلا کر کے چل رہے ہیں وہ اس طور پر کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ ایک ثقہ راوی کا کسی حدیث کو نقل کر دینا، سمجھ رہے ہیں، وہ سند کے ذکر کی طرح ہے۔ طرح ہونا الگ ہوتا ہے اور عین شے ہونا الگ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جنہوں نے کلام کیا ان کو بھی کلام کرنے کا حق تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو ایسا سمجھو کہ جب سند کو ذکر کر دیا کسی حدیث کی، سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی راستہ ہے اور اس کا نشان معلوم ہے، ایک راستہ ہے جس کا نشان معلوم ہے اور ایک راستہ ہے جس کا نشان معلوم نہیں ہے۔ یہ دونوں راستے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نشان والا راستہ، ایک بے نشان راستہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی سند ذکر کی گئی ہے وہ نشان والے راستے کی طرح ہے، اور جس کی سند ذکر نہیں کی گئی ہے وہ بے نشان راستے کی طرح، اور یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، لیکن وہ جس میں نشاندہی ہے، وہ جس میں نشاندہی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ جس میں نشاندہی ہے۔ اب اس کا سلیس ترجمہ، لیکن نشان والا راستہ بے نشان راستہ کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اس عبارت میں قلب ہے۔ یہ عبارت دراصل یہ ہے کہ لیکن لیس ما فیہ اغفال کالاعلام، لیکن بے نشان راستہ نشان والے راستہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ فاستخرت اللہ واستوفقت منہ، تو میں نے اللہ سے استخارہ کی۔ صاحب مشکات کیا کہتے ہیں؟ میں نے اللہ سے استخارہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو کلام کیے ہیں، اور کلام جو کیے ہیں ایک حد تک لوگوں کو کلام کرنے کا ایک حد تک حق بھی بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر انہوں جو کیے ہیں اس کا حق ان کو بھی پہنچتا ہے کیونکہ وہ ثقہ ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ تو میں خیر دریافت کیا، استخارہ کیا۔ صاحب مشکات ایسا کہتے ہیں، فاستخرت اللہ، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس سے توفیق طلب کی اس کام کے مکمل کرنے کی، یعنی سند کے ذکر کرنے کی۔ واستوفقت منہ، اور میں نے اللہ سے توفیق مانگی۔ فعلمت، توفیق مانگی اور اللہ نے مجھے توفیق دے دی۔ تو فعلمت ما اغفلہ، سمجھ رہے ہیں؟ فعلمت ما اغفلہ، تو میں نے جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو میں نے بتایا، اسے ظاہر کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بے نشان کو نشان والا میں نے بنایا۔ یہ بات تو ہو گئی کہ ہر حدیث کے راوی اول کو میں نے بیان کیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اتنا سا کام تو میں کیا ہوں کہ ہر حدیث کے راوی اول کو میں
بیان کیا ہوں، بس اتنا سا کام کیا ہوں، کیونکہ اسی میں لوگوں کا کلام تھا، مگر میں الٹ پھیر نہیں کیا ہوں کہ ان کی کوئی حدیث یہاں تھی تو وہاں کر دیا، وہاں تھی تو یہاں کر دیا۔ تقدیم و تاخیر کا ارتکاب میں نہیں کیا ہوں، جو حدیث جہاں تھی اس حدیث کو میں وہیں رکھا ہوں، مسابیح میں جہاں تھی جس موقع پہ تھی اسی موقع پر تقدیم و تاخیر کا کام میں آگے پیچھے نہیں کیا۔ تو آگے کہتے ہیں فَأَوْضَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ، تو میں نے مسابیح کی ہر حدیث کو اس کی جگہ میں رکھا ہے، یعنی آگے پیچھے میں نے نہیں کیا۔ تو کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات الراسخون، جس طریقے سے کہ حدیث کی روایت کیے، سمجھ رہے ہیں کون؟ ماہر عادل حافظ ائمہ، جیسے یہ ماہر عادل حافظ ائمہ جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اور ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری اور ابو عبداللہ مالک بن انس اصبہی اور ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی اور ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی اور ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اور ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی اور ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی اور ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی اور ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی اور ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی اور ابو بکر احمد بن حسین بیہقی اور ابو الحسن رزین بن معاویہ عبد ری وغیرہ ائمہ نے جس طریقے سے حدیث کی روایت کی ہے، یہ ائمہ ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا وَغَيْرُهُمْ، اور ان کے سوا، ان ائمہ کے سوا، مگر ان ائمہ جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا، بات سمجھ رہے ہیں، ان کے سوا جو لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو ان ائمہ کی روایت کے مطابق میں نے روایت کی ہے۔ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ، اور یہ بات آپ یاد رکھیے، صاحب مشکات کہتے ہیں کہ جب میں حدیث کی ان کی طرف نسبت کروں جن کا نام ابھی میں لیا، جن کا نام لیا، جیسے امام بخاری کا نام لیا، عیسیٰ ترمذی کا نام لیا، ابو داؤد کا نام لیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور امام احمد بن حنبل کا نام لیا، امام شافعی کا نام لیا، سمجھ رہے ہیں، تو جب میں حدیث کی ان شخصیتوں میں سے کسی کی طرف نسبت کر دوں، یعنی یہ بتا دوں کہ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے، یا اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے کی ہے، یا اس حدیث کی روایت امام احمد بن حنبل نے کی ہے، جب میں اتنا کر دیا تو گویا کہ اگر حدیث مرفوع ہے تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کر دیا، اور اگر موقوف ہے تو اس کی نسبت صحابی تک کر دیا۔ کیسے؟ اس طور پر کہ میں ایک حدیث کی نسبت کس کی طرف کیا؟ مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل کی طرف کیا کہ اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے؟ امام احمد بن حنبل نے۔ تو بات یہی نہیں گئی کہ صرف میری نسبت ان کی طرف ہوئی، بلکہ گویا کہ اب اس حدیث کی سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کر دیا، اس وجہ سے کہ یہ امام احمد بن حنبل اس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کر چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ، اور جب میں ان کی طرف حدیث کی نسبت کروں، یقیناً
جب میں نے ان کی طرف حدیث کی نسبت کی، یہی ائمہ جن کا بھی نام میں لیا، ان کی طرف جب میں نے حدیث کی نسبت کی تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت کر دی۔ کیسے کر دی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک حدیث کی نسبت امام بخاری کی طرف کیا کہ یہ بخاری میں ہے، اس حدیث کو کس نے نکالا ہے؟ امام بخاری نے نکالا۔ اس کی روایت کس نے کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صرف بات یہی نہیں کہ امام بخاری کی طرف نسبت کیا، امام بخاری کی طرف نسبت کیا تو گویا کہ اس حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری اس حدیث کی سند بیان کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ، اس لیے کہ یہ حضرات سند کے ذکر سے فارغ ہو چکے ہیں، یہ حضرات سند کے ذکر سے فارغ ہو چکے ہیں۔ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اور ہمیں پھر سند کے ذکر سے بے نیاز کر دیے کہ انہوں ذکر کر دیے۔ جب انہوں ذکر کر دیے تو پھر ہمارے لیے الگ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ختم ہوئی بات۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے مشکات کے پڑھنے والوں، صاحب مشکات کہتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ کتب اور ابواب، سمجھ رہے ہیں، کتب اور ابواب کو میں نے ویسے ہی رکھا ہے، میں نے ویسے ہی رکھا ہے جیسے صاحب مصابیح رکھے تھے، اس میں الٹ پھیر نہیں کیا، ذرا صرف تبدیلی ہوئی، اس کو میں بتاتا ہوں۔ صاحب مشکات کہتے ہیں سرت الکتب والابواب، میں نے کتب، کتاب کی جمع ہے، میں نے کتب اور ابواب کو، سمجھ رہے ہیں، اسی تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی طریقے پر رکھا ہے، اسی طریقے پر رکھا ہے جس طریقے پر کہ صاحب مصابیح اسے ترتیب دیے، صاحب مصابیح اسے ترتیب دیے، تو ان کی ترتیب میں الٹ پھیر نہیں کیا ہوں۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثْرَهُ، کتابوں اور بابوں کے رکھنے میں میں ان کے نقش قدم پر چلا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلا ہوں۔ ہاں، وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثٍ، البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر باب کو غالباً، زیادہ تر، ہر ایک باب کو میں 3 فصلوں پر بانٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہر باب میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں۔ وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثٍ، اور عام طور پر میں نے ہر باب کو 3 فصلوں میں بانٹا ہے۔ 3 فصلوں میں سے پہلی فصل اولھا، ہر باب کو کتنی فصل میں بانٹا؟ 3 میں۔ 3 میں سے پہلی فصل کیا ہے؟ پہلی فصل میں وہ احادیث ہیں۔ اگر پہلی فصل میں کسی حدیث کو دیکھو تو پہلی فصل کے اندر کون سی احادیث ہیں یاد رکھو، تو کہتے ہیں ما اخرجہ الشیخان، پہلی فصل میں جو حدیث تم کو دکھے تو پہلی فصل میں کیسی حدیث میں رکھا ہوں؟ ان حدیث کو رکھا ہوں۔ ہر باب میں 3 فصل، 3 فصل میں سے پہلی فصل کے بارے میں سنو، پہلی فصل میں کون احادیث ہیں؟ ما اخرجہ الشیخان، وہ احادیث ہیں جس کی تخریج شیخان نے کی ہے۔ شیخان حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں، فقہ میں دوسرے کو کہتے ہیں، ابھی فقہ کی کتاب نہیں ہے میرے پاس، تو جب حدیث میں شیخان بولا جائے تو امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں پہلی فصل میں کن احادیث کو رکھا ہوں؟ ان احادیث کو رکھا ہوں جس کی تخریج کس کے کون کیے ہیں؟ یا تو شیخان نے کیا ہے، آگے کی بات چھوڑو، ابھی اتنی سی بات لو، یعنی پہلی فصل میں کسی حدیث کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ حدیث ہے کہ اس کی تخریج دونوں نے کی ہے۔ کیا؟ پہلی فصل میں جو حدیث ہے اس کی تخریج دونوں نے کی، بخاری نے بھی کی ہے اور مسلم نے بھی کی ہے۔ یا اتنی سی بات ختم ہوئی، اب آگے کی بات دیکھو۔ پہلی فصل میں وہ احادیث ہیں جس کی تخریج کس نے کی ہے؟ شیخین نے کی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ او احدہما،
یا ان دونوں میں سے ایک نے کی۔ دونوں کے درمیان فرق سمجھ گئے؟ پہلی فصل میں جو احادیث ہوں گی تو بس وہی احادیث ہوں گی یا تو جس کی دونوں نے متفقہ طور پہ تخریج کی ہے یا دونوں میں سے کسی ایک نے کی، یا دونوں میں سے۔ تو پہلی فصل میں جو حدیث تم کو نظر آئے سمجھ لو کہ یا تو متفقہ ہے، دونوں نے اتفاقی طور پر اس کی تخریج کی ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے، یا دو میں سے کسی ایک نے۔ تو اتنی سی بات جان گئی کہ پہلی فصل میں یقینی طور پر یا جو حدیث ہے وہ یا تو بخاری میں ہوگی یا مسلم میں ہوگی یا دونوں میں ہوگی، کسی ایک میں ہوگی یا دونوں میں ہوگی۔ کچھ حدیث ایسی بھی ملے گی جو بخاری میں ہے مسلم میں نہیں ہے، کچھ ایسی بھی ہوگی جو مسلم میں ہے بخاری میں نہیں، اور کچھ ایسی ہوگی کہ بخاری میں بھی ہے اور آگے چلیں۔ اولھا ما اخرجہ الشیخان، تو پہلی فصل میں وہ احادیث ہیں جس کی تخریج شیخین نے کی ہے۔ شیخین کون ہیں؟ بین سطور والے بولتے ہیں وہ بخاری اور مسلم ہیں۔ دیکھ لیے نیچے بین سطور میں شیخین نے تخریج کی ہے یا شیخین میں سے ایک نے اس کی تخریج کی ہے، بات سمجھ گئے؟ واکتفیت بہما، لیکن اب جیسا کہ ابھی میں بتایا کہ پہلی فصل میں حدیث جو ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی۔ ابھی جو سنیں پھر دوبارہ بولوں اسے، ابھی جو سنیں کہ اس طرح کی ہوگی وہ حدیث ہوگی جس کی دونوں نے تخریج کی ہوگی یا دونوں میں سے ایک نے کی۔ تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اس حدیث کی بس انہی دونوں نے تخریج کی، کوئی تیسرے نے نہیں کی، یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تیسرے نے بھی کی ہو سکتا ہے چوتھے نے بھی کی ہو سکتا ہے 20 نے کی ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر میں انہی دونوں پر اکتفا کیا۔ کیونکہ حدیث میں ان دونوں کا درجہ بہت بلند ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ان دونوں کے علاوہ اور کسی تیسرے کو بھی ذکر کروں۔ اگر ان دونوں نے تخریج کی ہے تو ان دونوں کا نام لے لینا بس ہے۔ کہتے ہیں واکتفیت بہما، میں نے ان دونوں پر اکتفا کیا ہے، اگرچہ اس حدیث کی تخریج میں دوسرے لوگ بھی شریک رہے۔ کیوں اکتفا کیا؟ لعلو درجتہما، ان دونوں کے روایت میں درجہ کے بلند ہونے کی وجہ سے، بات سمجھ گئے؟ روایتی حدیث میں ان دونوں کا درجہ بلند ہے، اس لیے میں نے انہی دونوں پر اکتفا کیا ہے۔ وثانیہا ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، ٹھیک ہے؟ تو ہر باب کو کتنی فصلوں میں نے بانٹا ہے؟ 3 فصلوں۔ تین میں سے پہلی فصل کی تفصیل ہو گئی۔ دوسری فصل میں تو پہلی فصل کے بارے میں معلوم ہو گئی کہ پہلی فصل میں احادیث کن کی ہیں، یعنی کن کی تخریج کی ہوئی حدیث، یہ تو بات معلوم ہو گئی۔ دوسری فصل میں کن کی احادیث، مشکات کی دوسری فصل میں کن کی احادیث ہے تو وہ بتا رہے ہیں۔ وثانیہا، اور دوسری فصل میں، کس میں؟ ما اوردہ غیرہما، دوسری فصل میں وہ احادیث ہیں، دوسری فصل میں وہ احادیث ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کو ان دونوں کے علاوہ، دونوں کا نام تو جان گئے کون ہے؟ شیخین کے سوا، ان دونوں کے سوا ذکر کردہ ائمہ لائے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دوسری فصل میں ان دونوں کے سوا 12 لوگوں کا نام ابھی میں ذکر کیا تھا، 12 میں سے 2 تو نکل گئے، بچ گئے 10۔ اس میں امام ترمذی ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کچھ دوسری شخصیت ہے ابن ماجہ وغیرہ، سمجھ رہے کہ نہیں، یہ ہیں۔ تو دوسری فصل میں ان کے سوا 12 لوگوں میں سے جو 10 ہیں ان کی احادیث ہیں، وہ احادیث ہیں جو ان 10 میں سے کسی نے اپنی کسی کتاب میں لایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں وثانیہا، اور دوسری فصل میں
وہ احادیث ہیں جن احادیث کو ان دونوں کے سوا ذکر کردہ ائمہ لائے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں ہم۔ یہ دوسری فصل تھی۔ وَثَالِثُهَا، اور تیسری فصل، کیونکہ یہاں پر بولے کیا؟ قسمت کل باب غالباً علی فصول ثلاث، ہر باب کو غالباً عام طور سے میں کتنی فصلوں میں بانٹا ہے؟ 3 فصلوں۔ تو 2 فصل کی تفصیل تو معلوم ہو گئی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب تیسری فصل کے بارے میں آپ سنیے۔ وَثَالِثُهَا، اور تیسری فصل میں وہ احادیث ہیں، وہ بات سمجھ رہے ہیں، جو معنی باب پر مشتمل ہے۔ معنی باب پر مشتمل ہے کیا مطلب؟ ایک باب باندھتے ہیں پہلے، مثال کے طور پہ باب الصلاۃ یا باب الطہارہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک باب باندھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس باب میں کو 3 فصل میں انہوں نے بانٹا۔ 3 فصل میں سے پہلی فصل میں فلاں کی حدیث، دوسری فصل میں فلاں کی حدیث، تیسری فصل میں کون ہے؟ تو یہ جو باب ہے، باب جو باندھا طہارت، باب الطہارہ، مثال کے طور پہ باب الطہارہ، تو طہارت کے معنی پر جو احادیث مشتمل ہیں، تیسری فصل میں ایسی احادیث کو رکھا ہوں۔ کیا بولتے ہیں؟ جو معنی باب پر مشتمل ہیں۔ آگے بھی سنو۔ ثالثھا، تیسری فصل میں وہ احادیث ہیں جو عنوان باب پر مشتمل ہیں، من ملحقات مناسبت مع محافظت علی الشریطہ، اس سے مناسب تعلق رکھتی ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں وہ احادیث؟ مناسب تعلق رکھتی ہیں، مع محافظت علی الشریطہ، مذکورہ شرائط کے مطابق ہے جو شرائط میں بیان کیا۔ آگے، وَإِن كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ وہ حدیث منقول ہو صحابہ سے اور، سمجھ رہے کہ نہیں؟ عن السلف، صحابہ سے اور بعد والے سے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ صحابہ سے اور بعد والے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی راوی کی طرف اضافت، یعنی صحابہ تابعین کی طرف اضافت۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ بات جو کہی جا رہی یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے یہ التزام کیا تھا کہ میں اپنی کتاب میں صرف اور صرف مرفوع حدیث کو بیان کروں گا۔ مرفوع میں اس سے پہلے بیان کر دیا، وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اسے مرفوع کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور جس کی سند صحابی پر جا کر کے رک جائے اسے موقوف کہتے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو صاحب مصابیح نے اپنی کتاب میں صرف مرفوع احادیث کو رکھا ہے، مگر میں اپنی طرف سے جو تیسرے باب کا اضافہ کیا ہوں، تیسری فصل کا اضافہ کیا ہوں، اس تیسری فصل میں، سمجھ رہے ہیں، اس تیسری فصل میں مرفوع کے سوا موقوف بلکہ مقطوع احادیث بھی ہیں۔ کیا احادیث بھی ہیں؟ تو اب خلط ملط بات نہیں ہوتی ہے، ان کا تو وہی طریقہ تھا، اس طریقے کو میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہوں کہ پہلے دونوں فصلوں میں ان کی باتیں آ گئی، تیسری فصل میں میں اپنی طرف سے، سمجھ رہے کہ نہیں، تیسری فصل میں اپنی طرف سے کچھ احادیث کو رکھا ہوں، ان احادیث کو جو عنوان باب پر مشتمل ہے۔ البتہ میں اس بات کی پابندی نہیں کیا ہوں کہ تیسری فصل میں صرف مرفوع احادیث ہوں گی، اس بات کا میں پابند نہیں رہا ہوں، بلکہ وہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے، موقوف بھی ہو سکتی ہے، مقطوع بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو واضح کرتے رہیں کہ بات واضح رہے، یہ نہیں سمجھو گے کہ اس تیسری فصل میں ہر حدیث ایسی ہی ہے، اگرچہ وہ منقول ہو صحابہ سے اور بعد والے سے، بات ختم ہوئی۔ ثم انک ان فقدت حدیثا فی باب فذلک ان تقریر اسکتہ وان وجدت آخر بعضہ متروکا علی اختصارہ او مضموما الیہ تمامہ فاندائی اہتمام اترکہ والحقہ، کہتے ہیں پھر اگر تم کسی حدیث کو کسی باب میں نہ پاؤ، آگے سنو
کیا کہتے ہیں؟ کسی باب میں کسی حدیث کو نہ پاؤ، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ایک حدیث، سمجھ رہے ہو، مصابیح کے ایک باب میں ہے، اگر ایسا کوئی موقع ملے کہ ایک حدیث مصابیح کے کسی باب میں ہے اور وہ حدیث مشکات کے اس باب میں تم کو نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو کیوں ہو، اس کی وجہ سنو، کہتے ہیں ثم انک ان فقدت حدیث فی باب، پھر اگر تم کسی باب میں کسی حدیث کو نہ پاؤ، یہ سمجھ گئے؟ مشکات کے کسی باب میں ایک حدیث کو نہ پاؤ جو مصابیح کے اسی باب میں تھی اور ہے، تو وہ کیوں؟ سمجھ رہے؟ وہ کیوں کر کہ مصابیح میں تو ہے اور مشکات میں نہیں ہے، ایسا کیسے؟ اگر کہیں ایسا تم کو نظر آئے تو ہوا کیوں؟ تو کہتے ہیں فذالک ان تقریر اسکتو، تو سن لو، وہ اس وجہ سے کہ کسی باب میں اگر ایسا اتفاق تم کو ہو کہ مصابیح کے اس باب میں وہ حدیث ہے لیکن مشکات کے اسی باب میں وہ حدیث نہیں، تو یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہی حدیث جو تم کو مشکات میں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو میں نے ساکت کر دیا ہے، اس کو میں نے ڈراپ کر دیا ہے۔ کیوں ڈراپ کر دیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی باب کے اندر وہ حدیث گزر چکی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کسی باب کے اندر وہی حدیث گزر چکی ہے، تو تکرار سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، تکرار سے بچنے کے لیے میں اسے ڈراپ کر دیا ہوں۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کسی باب میں کہ ایک حدیث مصابیح میں تو موجود ہے لیکن مشکات کے اسی باب میں وہ حدیث نہیں ہے، اسے میں ڈراپ کیا ہوں۔ کیوں؟ تکرار سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہی حدیث پہلے ما سبق میں کہیں گزر چکی ہے۔ کہتے ہیں فذالک ان تقریر، تو وہ تکرار کی وجہ سے ہوگی جس کو میں ساکت کر دیا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِن وَجَدْتَ آخر بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ، اور اگر تم کو کوئی ایسی حدیث ملے مشکات کے کسی باب میں، تم کو کوئی ایسی حدیث ملے کہ وہ حدیث مصابیح میں بھی ہے، مصابیح میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، مگر فرق کے ساتھ ہے کہ مصابیح میں وہ حدیث ذرا لمبی ہے، اس میں ذرا چھوٹی ہے، سمجھ رہے؟ اگر ایسا کوئی موقع ہے تو آ سکتا ہے، ایسا کوئی موقع ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر کیوں؟ کہتے ہیں ان وجدت آخر بعضہ متروکا، اور اگر کسی حدیث کے کچھ حصے کو متروک پاؤ، چھوٹا ہوا پاؤ، کہ وہ مصابیح میں تو ہے مگر کچھ حصہ یہاں مشکات میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں علی اختصارہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ علی اختصارہ، تو اختصار کی وجہ سے، سمجھ رہے؟ اختصار کی وجہ سے میں نے کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ یہ کیوں کر ہوگا؟ مختلف وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا کہ جس حصے کو میں چھوڑا ہوں اس حصے کو باب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس حصے کو باب سے کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے ایک لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث کا وہ حصہ جس کو عنوان باب سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس کو میں چھوڑ دیا ہوں اختصار پیش نظر رہنے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ او مضموماً الیہ، کبھی ایسا بھی ہوگا، دو بات تو سمجھ گئے، تیسری بات، کبھی ایسا ہوگا کہ ایک حدیث مصابیح میں شارٹ ہے، مختصر ہے، لیکن اسی باب کے اندر مشکات میں وہ حدیث کیا ہے؟ ذرا لمبی ہے، اس کے ساتھ کچھ حصہ اور بڑھ کر کے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوگا، تو ایسا ہوگا تو کیا کیوں؟ کہتے ہیں او مضموماً الیہ، یا کسی حدیث کے ساتھ کچھ اور حصہ ضم کیا ہوا اگر تم پاؤ، فاندائی اہتمام، تو یاد رہے، آپ جان لو، ایسا یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ان تینوں صورتوں کا تم مشاہدہ کرو گے اس کتاب میں گاہے بگاہے، کبھی کبھار، تو یہ کیوں؟ اندائی اہتمام،
کسی اہتمام کی وجہ سے میں کبھی یا تو پوری حدیث کو چھوڑ دوں گا مثلا تکرار سے بچنے کے لیے، یا اس کے بعض حصے کو چھوڑ دوں گا، مثال کے طور پہ اس بعض حصے کا عنوان باب سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، یا مسابی میں مختصر تھی اس کو اور تفصیل کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، اسی حدیث کو اور تفصیل کے ساتھ کہ مجھے جہاں یہ محسوس ہوا کہ عنوان باب سے اور عنوان باب کی مدد کے لیے، سمجھ رہے ہیں، کچھ اور حصے کو ذکر کیے جانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر مضمون کو بھی تم پاؤ گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فاندائی اہتمام، تو کسی اہتمام کے باعث میں اسے چھوڑ دوں گا، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ حصے کو ملا بھی دوں گا مشکات میں۔ وَإِنْ أَصَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ من ذکر غیر الشیخین فی الاول و ذکرہما فی الثانی، یہ بات بھی دھیان سے سنو، اگر دو فصلوں میں کسی اختلاف پر، اگر دو فصلوں میں کسی اختلاف پر، کس کے درمیان اختلاف؟ صاحب مشکات کہتے ہیں کس کے درمیان؟ میرے درمیان اور صاحب مصابیح کے درمیان کسی اختلاف پر تم باخبر ہو، کہیں کسی فصل میں اگر تمہیں ایسا اختلاف نظر آئے جو اختلاف میرے درمیان ہو اور صاحب مصابیح کے درمیان ہو، وہ اختلاف کیا؟ وہ اختلاف یہ کہ اگر اتفاق سے پہلی فصل میں غیر شیخین آ گئے ہیں، شیخین ابھی سن چکے ہو، اتفاق کبھی ایسا ہو کہ پہلی فصل میں کون آ گئے ہیں؟ غیر شیخین کہتے ہیں، من ذکر غیر الشیخین فی الاول، کہ فصل اول میں غیر شیخین آ گئے ہوں اور شیخین کا ذکر دوسری فصل میں اگر کہیں آ گیا ہو، جیسا کہ پیچھے سن چکے کہ شیخین کا ذکر پہلی فصل میں اور دوسری فصل میں باقی لوگوں کا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ پہلی فصل میں غیر شیخین آ گئے اور دوسری فصل میں شیخین آئے، تو ایسا کیسا ہوگا بھائی؟ ایسا کس وجہ سے ہوگا؟ اگر ایسا نظر آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے، بات سمجھ رہے ہیں، صاحب مصابیح نے پہلی فصل میں بات سمجھ رہے ہیں، جس حدیث کو رکھا، جب میں جستجو کی، تلاش کی، سمجھ رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنو، جستجو کی تو مجھے حمیدی کی جمع کی ہوئی، سمجھ رہے ہیں، جو کتاب ہے اس میں نہیں ملی۔ ایسا نہیں، تم یہ نہیں سمجھو کہ صرف مصابی میں رکھی تھی، میں اٹھا کر کے یہاں لا کر کے رکھ دیا تمہارے سامنے پیش، یہ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتا تھا، یہ نہیں کیا، میں ہر حدیث کی کافی تحقیق کیا، سمجھ رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ اس میں لکھی ہوئی تھی اٹھا کر کے لا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا، سب کو ملا کر کے میں دیکھا، تو تحقیق و جستجو کے بعد اگر کوئی حدیث مجھے نہیں ملی، سمجھ رہے کہ نہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اب دیکھو یہ خود بیان کر رہے ہیں، ترجمہ پھر سے دیکھو، وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، اگر دونوں فصل کا مطلب سمجھ چکے، میری فصل اور ان کی فصل، اگر دونوں فصل میں تم کسی اختلاف پر مطلع ہو، باخبر ہو کہ غیر شیخین کا پہلی فصل میں ذکر آ گیا ہے اور شیخین کا ذکر دوسری فصل میں تم پالو، تو جان لو یہ ایسا اس وجہ سے ہوگا، جان لو کہ جمع بین الصحیحین للحمیدی، حمیدی کی ایک کتاب جمع بین الصحیحین ہے اور جامع اصول ہے، سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں بعد تتبعی کتاب ہے، ان دونوں کتاب، کون سی دونوں کتاب؟ جمع بین الصحیحین للحمیدی اور جامع اصول، سمجھ رہے ہیں، ان دونوں کی تلاش اور جستجو کرنے کے بعد، ان دونوں کتابوں کو کھنگالنے کے بعد میں نے بھروسہ کیا، صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ میں نے بھروسہ کیا شیخین کے صحیحین پہ، شیخین کے صحیحین پہ، سمجھ رہے ہیں،
فصل اول میں. اور کہتے ہیں میں نے کہا گیا اعتمدت علی صحیح الشیخین، شیخین کے صحیحین پر اور ان کے متن پر میں بھروسہ کیا، تو اس میں اگر نہیں ملی مجھے، اس میں اگر نہیں ملی تو اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوگا. وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيث، اور اگر نفس حدیث میں کوئی اختلاف، اگر نفس حدیث میں کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے، نفس حدیث یعنی متن میں کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے، فَذَلِكَ مِن تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ، تو یہ اختلاف طرق احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اگر نفس حدیث میں، نفس حدیث یعنی متن حدیث میں، متن کسے کہتے ہیں ابھی میں بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، متن اور سند، بات سمجھ رہے ہیں. اگر متن حدیث میں تم کو کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف کیوں کر ہوگا؟ طرق حدیث میں، سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ طرق حدیث میں اختلاف کی وجہ سے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جو متن بیان کر رہا ہوں اور صاحب مصابیح جو متن بیان کر رہے ہیں، دونوں کے متن میں کہیں تمہیں اگر کسی جگہ کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ کیوں ہوگا؟ وہ اختلاف اس وجہ سے ہوگا کہ کئی مرتبہ ایک صاحب کتاب ایک حدیث کی کئی راوی سے روایت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کئی راوی سے روایت کرتے ہیں، تو کسی راوی کی روایت میں متن کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور دوسرے راوی، سمجھ رہے ہیں، دوسرے راوی کی روایت میں متن کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. تو اس اختلاف کی وجہ سے تمہیں ایسا اختلاف کہیں نظر آ سکتا ہے. کہتے ہیں وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اور اگر تم کو نفس حدیث میں یعنی متن حدیث میں کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ طرق احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا. وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ، شاید میں اس روایت پر، سمجھ رہے ہو تو تم جان گئے کہ ایسا ہو سکتا ہے بعض جگہ، تو بعض جگہ ایسا ہوگا تو ایسا کیوں کر ہوگا اس کی وجہ بھی جان گئے. سمجھ رہے ہیں؟ طرق احادیث کے اختلاف کی وجہ سے، اور اس کی تفصیل میں بھی بیان کیا، بس میں یہ اختلاف کی وجہ سے. تو جب یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ راوی کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں متن میں اختلاف ہو جاتا، تو پھر آپ کو صاحب مصابیح والا متن رکھ دینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی جگہ آپ دوسرے متن کو کیوں رکھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں لعلی ما اطلعت علی تلک الروایہ. یہ اگر ایسا تم کو کہیں پر ملے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ روایت جس کو شیخ لائے ہیں، شیخ سے اشارہ کس کی طرف؟ وہی فرا بغوی کی طرف. وہ روایت جسے شیخ لائے ہیں شاید میں اس پر مطلع نہیں ہو سکا، میں نے جستجو اور تلاش کی، مجھے وہ روایت نہیں ملی، اس کی جگہ دوسری روایت ملی، جو ملی اسی کو میں رکھا. لیکن آگے دیکھو وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ، اور بہت کم تم مجھے ایسا کہتے ہوئے پاؤ گے اس کتاب میں، اس کتاب میں ایسا کہتے ہوئے بہت کم پاؤ گے کہ ما وجدت هذه روایہ فی کتب الاصول. سمجھ رہے ہیں؟ تو رہی بات یہ کہ بعض مرتبہ جو روایت انہوں رکھے ہیں تو وہاں مجھے یہ جملہ زبان سے نکالتے ہوئے دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ ما وجدت هذه روایہ. سمجھ رہے ہیں؟ کتب الاصول، اصول کی کتابوں میں مجھے یہ روایت نہیں ملی. کبھی کبھار میری زبان سے یہ جملہ بھی سنو گے مگر بہت کم سنو گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں
कलीलन मा तजिदु अकूल मा वजदतु हाज़िहि रिवाया फ़ी कुतुबिल उसूल। बहुत कम तुम मुझसे ऐसा कहते हुए पाओगे कि मुझे उसूल की किताबों में ये रिवायत नहीं मिली, औ वजदतु खिलाफ़हा फ़ीहा, या उसूल की किताबों में मैंने इसके ख़िलाफ़ पाया, ऐसा कहते हुए बहुत कम पाओगे। फ़इज़ा वक़फ़्त अलैहि, तो अगर ऐसी घड़ी आ जाए जहाँ मुझे ऐसा बोलना पड़े कि उसूल की किताबों में मुझे ये रिवायत नहीं मिली या मिली तो इसके बरख़िलाफ़ मिली, अगर मेरी ज़बान से कहीं ऐसी बात निकले किसी रिवायत के बारे में, तो इस किताब के पढ़ने वालों, इससे ये नहीं समझना कि हज़रत की किल्लत इल्मी को नहीं समझना कि उन्होंने नकल कर दिए हालांकि किताबों में नहीं है, समझ रहे हैं, तो कैसे उन्होंने नकल कर दिए, समझ रहे हैं। तो कमी की, कसूर की निस्बत उनकी तरफ नहीं करना, मेरी तरफ करना। ये मेरी कम इल्मी थी कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। ये है अदब, और इल्म ऐसे हासिल होता है। अगर अदब नहीं है तो वो इल्म ज़हर है। इल्म सीख रहे और अदब नहीं है तो वो ज़हर है। देखो क्या कहते हैं, फ़इज़ा वक़फ़्त अलैहि, तो जब तुम इस पर वाकिफ़ हो, किस पर वाकिफ़ हो कि मुझे कभी ऐसा बोलना पड़े, बोलते हुए देखो कि मुझे ये रिवायत नहीं मिली है या जो मिली है वो इसके बरख़िलाफ़ है, ऐसा मेरी ज़बान से कभी निकलता हुआ तुम सुनो या देखो, तो इज़ा वक़फ़्त अलैहि, जब तुम इस बात पर वाकिफ़ हो तो कसूर की मेरी तरफ निस्बत करना कि ये मेरी किल्लत इल्मी है कि मैं वहाँ तक पहुँच ना पाया। कसूर की मेरी तरफ निस्बत करना, लेकिन लतित दिराया, समझ रहे हैं, कम इल्मी की वजह से ला इला जनाब शेख, जनाब शेख की तरफ कसूर की निस्बत हरगिज़ नहीं करना। बात समझ रहे हैं। रफ़ा अल्लाह क़द्रहु फ़िद दारैन, अल्लाह ताला उनके क़द्र व मंज़िलत को दोनों जहां में बुलंद फरमाए। दुआया जुमला, हाशा लिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की पनाह। साहिब मिशकात क्या कहते हैं, अल्लाह की पनाह जो मैं कम इल्मी की निस्बत उनकी तरफ करूं। हाशा लिल्लाहि मिन ज़ालिक, रहम अल्लाह, बात ख़त्म हो चुकी। रहम अल्लाह मन इज़ा वक़फ़ अला ज़ालिक, अल्लाह रहम फरमाए उस शख्स पर जो इस बात पर वाकिफ़ हो और हमें इस पर ख़बरदार कर दे। कहीं अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये रिवायत मुझे नहीं मिली, फिर अगर कोई बंदे खुदा को वो रिवायत, समझ रहे हैं, उसूल की किसी किताब में मिल जाए और वो मुझे बता दे, तो अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा। ऐसा उसे करना चाहिए। कहते हैं रहम अल्लाह मन इज़ा वक़फ़ अला ज़ालिक, अल्लाह रहम फरमाएगा उस पर जो उस पर वाकिफ़ हो और हमें बता दे, ख़बरदार कर दे। व अरशदना तरीक़ सवाब, और राह सवाब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई करे, दुरुस्त सही रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करे। वलम आलो जोहदन फिर तनकीर व तफ्तीश, हाँ, ये जो कभी कभी मुझसे तुम ये बोलते हुए सुनोगे कि मुझे ये रिवायत नहीं मिली, तो ये भी नहीं समझना कि बस एक आध किताब में थोड़ी देर में वक्त दिया, नहीं मिली और मैं बोल दिया, ऐसा भी नहीं समझना, समझ रहे हैं। बल्कि लम आलो जोहदन फिर तनकीर व तफ्तीश, तलाशो जुस्तजू में मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखा, भरपूर तलाश की मैंने। ये नहीं समझना कि जल्दीबाजी से हमने काम ले लिया, एक थोड़ी देर देखा और नहीं मिली बोल दिया, ऐसा नहीं है। तलाशो जुस्तजू में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी ताकतों उस अत के मुताबिक, ठीक है।
وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور اس اختلاف کو میں نے نقل کر دیا جیسا کہ میں نے پایا. سمجھ رہے ہیں؟ بتایا تو جستجو اور تلاش، جستجو اور تلاش کہتے ہیں. وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اس اختلاف کو، ٹھیک ہے، میں نے نقل کر دیا جیسا میں پایا. وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالبا ما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد کفیتہ فی ترکہ الا فی مواضع لغرض، کہتے ہیں. اور جس کسی وما اشار الیہ، جس کسی حدیث کی طرف غریب یا ضعیف یا اس کے سوا، سمجھ رہے ہیں، کی نسبت کی، سمجھ رہے ہو، کس نے؟ مصنف نے. ما اشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا، سمجھ رہے ہیں، مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے، بغوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی غریب ہونے کا، ضعیف ہونے کا یا ان کے سوا کا، اس کی وجہ بھی عام طور سے میں نے بیان کر دیا. کبھی کوئی حدیث تم کو ملے گی مصابیح میں، مصابیح کی بات کر رہا ہوں، جس حدیث کے بارے میں صاحب مصابیح نے اشارہ کیا کہ یہ ضعیف ہے یا یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے، تو مصابیح میں ایسی کوئی حدیث ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی وجہ بھی بتایا ہوں کہ یہ ضعیف کیوں کر ہے، یہ غریب کیوں کر ہے. ہاں، جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے ضعیف یا غریب وغیرہ ہونے کی، سمجھ رہے کہ نہیں، اصول کی جس حدیث کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس کے ترک میں انہی کے نقش قدم پر چلا ہوں. جس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا اس کی طرف میں بھی اشارہ نہیں کیا ہوں اپنی کتاب مشکات میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، البتہ چند جگہ جہاں انہوں نے اشارہ نہیں کیا، کہیں کہیں اشارہ کر دیا ہوں، عام طور سے ان کے نقش قدم پر چلا ہوں. مگر چند جگہ میں کسی مقصد کی وجہ سے مجھے اشارہ کرنا پڑا ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے، یعنی ضعیف ہے یا غریب ہے. مثال کے طور پر ربما تجد مواضع مہملہ وذالک حیث لم اطلع علی راوی، کہتے ہیں کبھی کبھار، ربما بسا اوقات، کبھی کبھار تم کو کچھ خالی جگہیں بھی مل جائیں گے. کیا ہے؟ مواضع مہملہ، خالی جگہ. کیا؟ خالی جگہ. کیا مطلب؟ ابھی جیسا کہ میں بیان کیا کہ حدیث کے راوی کو بھی، اور راوی اول کو میں بیان کیا ہوں، لیکن بعض جگہ کہیں کہیں تم کو حدیث سے پہلے خالی جگہ ملے گی، یعنی اس کے راوی کو میں ذکر نہیں کیا. کہیں ایسا بھی موقع ملے گا تم کو اس کتاب کے مطالعے کے درمیان کہ تم کو متن حدیث سے پہلے خالی جگہ نظر آئے گی. تو وہ کیوں ہوگا؟ ربما تجد مواضع مہملہ، کہیں تم کو خالی جگہ بھی ملے گی. بین سطور میں لکھا کہ خالی جگہ کا مطلب اس حدیث کے مخرج کا ذکر تم کو نہیں نظر آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو وذالک حیث لم اطلع علی راوی، یہ ایسا کیوں ہوگا؟ خالی جگہ تم کو کیوں نظر آئے گی؟ اس وجہ سے کہ اس حدیث کے راوی کی مجھے خبر نہ ہو سکی، اس لیے میں اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے کہ میں بڑا شیخ ہوں، نہیں بھی معلوم ہے تو عزت بچانے کے لیے میں بیان کیے دیتا ہوں. جیسا کہ آج کل امام لوگ جو ہو جاتے ہیں کچے پکے، سمجھ رہے ہیں، امام بن جاتے ہیں، لوگوں میں اپنی امامت کی شان دیکھنے کے لیے جو بھی مسئلہ پوچھا، جانتے ہو نہیں جانتے ہو، بتاتے جاتے ہیں کہ نہیں بتائیں گے تو لوگوں میں ہم ہلکے ہو جائیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ عام طور سے یہ دیکھا جاتا. تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بری بات ہے. نہیں جانتا ہوں تو بولنا چاہیے کہ نہیں معلوم ہے. سمجھ رہے؟ یہ دینداری ہے. تو اب اتنی بڑی شخصیت ہو کر کے اگر
کسی حدیث کے راوی کی مجھے اطلاع نہیں ہو سکی تو میں اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہوں۔ اس کا مطلب تم یہ سمجھنا کہ میں تلاش و جستجو کیا، اس کے راوی کی مجھے خبر نہیں ہوئی تو میں خالی جگہ چھوڑ دیا، تم کو اگر خبر ہو جائے تو وہاں پہ رکھ دینا اس کو۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَىٰ رَاوِيهِ، وہ اس وجہ سے کہ میں اس حدیث کے راوی اور مخرج پہ باخبر نہیں ہو سکا، فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ، تو میں نے خالی جگہ چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ فَإِنْ أَثَرْتَ عَلَيْهِ، اگر تم اس پر مطلع ہو، اس حدیث کے راوی پر تم کو اطلاع ہو، خبر ہو کہ اس حدیث کے فلاں راوی ہے، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو تم اس خالی جگہ کو پر کر دینا۔ یہ صرف تمہیں کو نہیں، مجھ کو نہیں کہا جا رہا، کوئی بھی سمجھ رہے ہیں، یہ تم کو مجھ کو نہیں، جو بھی اس کو پڑھے اور اس کو اطلاع ہو تو وہ جو خالی جگہ ہے یقین سے تم کو معلوم ہو کہ ہاں اس حدیث کے فلاں راوی ہے تو میں خالی جگہ چھوڑ دیا ہوں، اس کو پر کر دینا۔ احسن اللہ جزاک، اللہ تعالیٰ ایسا کرو گے تو تم کو عمدہ بدلہ عطا فرمائے گا، عمدہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ وسمیت الکتاب بمشکات المصابیح، میں نے اس کتاب کا نام مشکات المصابیح رکھا ہے۔ واسأل اللہ التوفیق والاعانہ والہدایہ والصیانہ، اور اللہ ہی سے میں توفیق اور اعانت اور ہدایت اور صیانت کی دعا کرتا ہوں، اسأل و سوال کرتا ہوں، وتیسیر ما اقصدہ، اور اس چیز کے آسان کرنے کی دعا کرتا ہوں جس کا میں قصد کیا ہوں، یعنی اس کتاب کو مکمل کرنے اور لکھنے کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے فی الحیات، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع پہنچائے، وجمیع المسلمین والمسلمات، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو نفع پہنچائے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور بہترین کارساز وہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔